لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر جو انعامات عطا فرمائے ہیں رسول پاک کے صدقے میں وہ انعامات امت مصطفیٰ پر عطا فرمائے. سلامتی اور سلام اللہ کا پیغمبروں پر نازل ہوتا. سلام اللہ ابراہیم، سلام اللہ نوح فی العالمین، سلام اللہ یاسین، سلام اللہ موسیٰ و ہارون. ہر نبی پر اللہ نے سلامتی نازل فرمائی، سلام اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اور وہی شان اللہ نے امت محمدیہ کو حضور کے صدقے میں ایسی عطا فرمائی. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے میرا محبوب، انبیاء پر بھی سلام ہے اور آپ کی امت پر بھی سلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مائدہ نازل ہوا، دسترخوان نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے مائدے کو نازل فرمایا، دسترخوان کو نازل فرمایا جس سے ان کی امت جو ہے غذا کھایا کرتی. اس کے بعد اٹھا لیا گیا، بے ادبی کی گئی، شکلیں بگاڑ دی گئی اور میرے مصطفیٰ انہیں مائدہ نازل فرمایا گیا. اور آپ کو کوئی دسترخوان اللہ نے عطا نہیں فرمایا ہے جو ختم ہو جائے گا، جو اٹھا لیا جائے گا. وہاں عیسیٰ تھے جنہیں دسترخوان دیا گیا. اے مصطفیٰ، یہ تمہاری امت ہے، ہم اسے دسترخوان ختم ہونے والا نہیں دیتے، باقی رہنے والا قرآن دیتے. یہ ایسا قرآن ہے کہ صبح قیامت تک کے چلتا رہے گا اس کا فیض، اور آپ کی امت اس سے بحریاں ہوتی رہے گی، فیضیاں ہوتی رہے گی. اور اس قرآن نعمت سے جو ہے وہ لوگ جو غیر مہذب ہیں، غیر تہذیب یافتہ ہیں، اس کی برکت سے وہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے. کیا شان ہے. آج کی رات یہ نام و اکرام کی رات ہے، بخششوں کی رات ہے، شاہی دربار ہے رب ذوالجلال کا. عطا کیا جا رہا ہے. ایک مہینے تک نمازیں پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، ذکر کرنے والوں، راتوں میں کھڑے ہو کر قیام کرنے والوں، تہجد پڑھنے والوں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے والوں، شبیروں کا اہتمام کرنے والوں، تراویح کا اہتمام کرنے والوں، رب کی محبت میں بھوک و پیاس کو برداشت کرنے والوں، آج وہ تمہارے اوپر کرم اور نوازشیں ہو رہی ہیں کہ رب ذوالجلال حضرت جبرائیل کو فرشتوں کے ساتھ اتنی تعداد میں بھیج رہا ہے. محدث دکن فرماتے ہیں قدر کو اس لیے قدر کہا جاتا ہے، اتنے فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، ہر طرف فرشتے بھر جاتے ہیں. اور وہ تمام فرشتے جو کوئی رسول پاک کا امتی ذکر میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اسے ہاتھ ملاتے ہیں، مسافر آتے ہیں. ایک وقت وہ تھا، پیدا ہوا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، گوشت کا لوٹھڑا تھا، حرکتیں نہیں کر سکتا تھا، غلاظت وہی ہوتی تھی، گندگی وہی ہوتی تھی. وہ تو اپنے ماں کی ممتا عطا کی ہے، ماں کو محبت عطا کی ہے کہ جو اس کو سنبھالتی تھی، جو اس کے صاف کرتی تھی. دنیا تمام نفرت کرتی تھی کہ پیشاب کر رہا ہے، پیخانہ کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے، لیکن ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، سندل کی طرح اس کی گندگی کو پوچھ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے. وہ ماں کی شفقت و مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو رحم عطا فرمایا، ماں کو کرم و شفقت عطا فرمائی. ماں نے پالا پوسا، بڑا ہوا، چلے پھرنے کے قابل ہوا، بالغ ہوا. اللہ نے انعام فرمایا، اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے دین کی دولت عطا فرمائی، پیغمبروں کو بھیجایا، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی برہم سرور عالم کی تشریف آوری ہوئی. یہ جتنی نمازیں ہیں، یہ جتنی عبادتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ کس لیے ہے؟ تم اسے مشقت سمجھتے ہو، تم اسے تکلیف سمجھتے ہو. یہ گرما کے روزے 15 گھنٹے کا روزہ پڑھ کر پریشان ہو جاتے ہو، 14 گھنٹے کا روزہ سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال سے میں پاک نہیں ہوتا، تمہارے اعمال سے میں پاک نہیں ہوتا، میں اپنی ذات سے پاک ہوں. اگر تم عمل کرتے ہو، اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، اللہ کو کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں کبھی سجدہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا شب و روز 24 گھنٹے میں سجدی میں لگتی رہے، کوئی اللہ کو جو ہے فرق نہیں پڑتا. تم جو اتنے عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے بے شمار ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے بے شمار ہیں. اے بندو، تم جو مشقت برداشت کر رہے ہو، جو محنت برداشت کر رہے ہو، یہ تم جتنی
तुम पाक होते हो, इसका फायदा तुम्हें मिलने वाला है, इसका नफा तुम्हें मिलने वाला है। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने पाक किया, साफ किया, अपने करीब बुलाया, अपने आप अपने करीब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से करीब होने के तरीके हैं ये रातों में जागना, ये दिन में ना खाना, ये क्या है? बाबा फरीद शेख रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्त अहले बैत के इमाम हैं, फरमाते हैं क्यों जगा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत? फरमाते हैं उठ फरीदा जाग रे झाड़ू दे मीर, उठ फरीदा जाग रे झाड़ू दे मीर, तू सोए रब जाके कैसे नींद पड़ी। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदे, मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं सोता नहीं, मैं तमाम अवानिस से पाक हूँ, तमाम नकाइस से, तमाम जो है इंसानी सिफात से पाक हूँ, और तू खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, तमाम सिफतें हैं। मेरे और तुझमें बहुत फर्क है, बहुत फासला है, तू मेरे करीब हो नहीं सकता, तेरे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि तेरी सिफतें अलग हैं, मेरी शान अलग है। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने रमजान अता फरमाया, तरावीह अता फरमाई, नमाज तहज्जुद का निजाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। इसके जरिए बंदे के अंदर थोड़ी ही देर के लिए सही अल्लाह की सिफतें पैदा होती हैं। अल्लाह खाना नहीं खाता, तुम भी दिन में खाना नहीं खाते हो। अल्लाह सोता नहीं, तुम भी रात में तरावीह में खड़े होते हो, तहज्जुद में उठते हो। भले थोड़ी ही देर के लिए सही अल्लाह की सिफतों के हामिल बन जाते हो। तो सिफतें रब की हैं, वो सिफतें कुछ देर के लिए तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला इसी को जरिया बनाकर अपने बंदों को अपना खुद अता फरमाता है, अपनी नजदीकी अता फरमाता है। करीब आ जाओ। ये रोजा, ये नमाज क्या है? वो सवारी है कि जिसमें बैठने वाला, सवार होने वाला जब ये सवार होता है, ये सवारी कहाँ ले जाती है? अल्लाह के करीब कर देती है, अल्लाह के नजदीक कर देती है। वल्लज़ीना जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम, कुरान पाक फरमाता है जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मशक्कतें करते हैं, हम उनके लिए अपने खुद की राहों को खोल देते हैं। अल्लाह खुद के रास्तों को खोल रहा है। जो जितने अमल बंदा करता है ये बंदे के फायदे के लिए, उसके बावजूद भी इनाम दिया जाता है। एक वो वक्त था, मनी का एक खतरा था, खून का एक लोथड़ा था, गोश्त का एक टुकड़ा था, कोई काबिल जिक्र चीज ना थी। अभी भी इंसान का वजूद देखो, हम अकड़ते हैं, हम फख्र करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरों को हकीर जानते हैं। मुहद्दिस अब्दुल्लाह शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंखों में मैला, हलक के अंदर से आपके बलगम, सफरा, कानों से मैला, नाक से रेत, थोड़ा खुशी हो जाए भी, कहां से निकल रही ये चीजें? सब हमारे अंदर है, अपने अंदर है। हर गंदगी हमारे अंदर, हर नजासत हमारे अंदर, हर खराबी हमारे अंदर। ऐसा दिखता है कि तमाम खराबियों के ऊपर वो चढ़ा दिया गया है, चमड़ा लपेट देकर एक खूबसूरत शक्ल बना दी गई है। अंदर भी से कोई चीजें निकलती है ना, ये मैल कहां से निकलता है? ये कानों से खराबी कहां से निकलती है? मैल नाक से रेत कहां से निकल रहा है? कराहियत करते हैं लोग, थूकने से कराहियत करते हैं लोग, बलगम से कराहियत करते हैं, पीठ से कराहियत करते हैं, खून से कराहियत करते हैं। ये तमाम अपने अंदर है। इतनी चीजें होने के बावजूद भी अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह इतना चाहता है, अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, यहाँ तक के फरमाता है मुस्तफा तेरी खातिर कि तेरे उम्मतियों के रोजे रहने की जो भूख से वो निकलती है, ऐसी वो कि लोग करीब नहीं होते लेकिन मेरे नजदीक मुझसे ज्यादा पसंदीदा है। इतनी मोहब्बत है, अल्लाह की इतनी चाहत है, अल्लाह इतना काम फरमाता है। इबादतें किया, एक महीना जिक्र किया, गुनाहों को छोड़ा, मस्जिद को आ गया, सिर्फ एक महीना इबादत करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है एक रात ऐसी आती है जब आकर खड़ा होता है मेरे हुजूर, जब आकर हाथ बांध कर मेरी बारगाह बेनियाज में अपने सरे नियाज को झुका देता है, मेरी गज़बी बयान करता है। 11 महीने बदमाशी करते रहे, 11 महीने नाफरमानी करते रहे, 11 महीने गुनाहों में गुजारते रहे, एक महीना तौबा की तौफीक मिली, एक महीना अल्लाह ने करम फरमाया। करम खुद फरमाता है, बुलाता खुद है, खड़ा खुद करता है, और उसके बाद फरमाता है ये शान मेरे बंदे की है, देखो मेरी बारगाह में खड़ा हुआ है और इसके ऊपर सलामती नाजिल करने के लिए सिर्फ जिब्राइल को नहीं, जिब्राइल को पूरी जमाते मलाइका के साथ, फरिश्तों के साथ भेजता हूँ और कहता हूँ कि इनके ऊपर सलामती नाजिल करो। एक वक्त वो था
جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اور آج کی رات اور آج ہے کھڑا ہوا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سلامتی نازل فرما رہا ہے۔ سلام ہی حتیٰ مطلع فجر، کب تک؟ فجر تک کی سلامتی ہے اس کے لیے۔ آقا کریم سرور عالم نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں میرا امتی عبادت میں یا ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، کرام کی رات ہے، عطا کی رات ہے، فضل کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ شاہانہ کرم اللہ کا جو ہے ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس کو لوٹنے والا ہے، اس کو حاصل کرنے والا ہے، اس کو پانے والا ہے۔ چند ساتیں رہ گئی ہیں، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، غنیمت جانے اور نیک اعمال کریں۔ آقا کریم کی حدیث پاک میں آتا ہے، کتب سیر میں واقعات آتے ہیں، جو رمضان کریم میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 1,00,000 درود کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور کسی روزدار کو افطار کراتا ہے، پوری دنیا والوں کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی کو پانی پلاتا ہے، آقا فرماتے ہیں بروز قیامت میں اپنے حوض کوثر کو اس کو جام کوثر عطا کروں گا۔ اتنی فضل و کرم کی بارشیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم مسجدوں کو چھوڑ کر بازاروں کی رونق بن رہی ہیں، بازاروں کی زینت بن رہی ہیں، اپنا وقت پورا خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہمارے لیے شقاوت ہے۔ کیا مقام ہے؟ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر اہتمام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے سن چکا ہوگا جمعہ کے خطبے میں بھی، یا آقا کریم سرور عالم نے بیان فرمایا، موسیٰ نے سوال کیا کہ مولا تو مجھ سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تیرے میرے درمیان 70,000 پردے آئے نہیں، کیا یہ شرف کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ آقا کریم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم سے گفتگو ہوتی تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے گفتگو ہوتی ہے، آخری زمانے میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، ان کی امت ہوگی، انہیں رمضان عطا کروں گا، دن بھر روزہ رہیں گے، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر افطار کا وقت جب آئے گا بیٹھے رہیں گے میرے محبوب کی امتی، اے میرے موسیٰ جب وہ امتی بیٹھ کر میری بارگاہ میں رجوع ہوں گے، میرے عزت و جلال کی قسم اے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب مصطفیٰ کا امتی میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے افطار کے وقت، میری عزت و جلال کی قسم اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب پردے اٹھا دیتا ہوں، وہ جو کہتا ہے اس کو سنتا ہوں۔ ایسا وقت ہمارا کہاں گزر رہا ہے، ایسا وقت ہمارا بازاروں میں گزر رہا ہے، ایسا وقت ہمارا تربوز خریدنے میں گزر رہا ہے، کھجور خریدنے میں گزر رہا ہے، پکوڑے خریدنے میں گزر رہا ہے، سموسے خریدنے میں گزر رہا ہے۔ ایسے قیمتی وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ غنیمت جانے اللہ نے سانسیں دی ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نادان انسان تجھے اپنے سانسوں کی قدر نہیں ہے، جا کر دیکھ قبرستان میں سرکار گنج شیطان کی قدموں میں کتنے لوگ سو رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، گناہگار بھی ہے، دولت مند بھی ہے، رئیس بھی ہے، سب سو رہے ہیں۔ جا کر دیکھو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جاتے ہیں، اجازت نہیں ہے قیامت تک کے اپنی زبانوں کو کھولے۔ رب نے تمہیں حیات دی ہے، زندگی دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں، ہماری سانسیں چنی ہوئی ہیں، اور یہ دن بدن ہم موت کے قریب آ رہے ہیں۔ جا کر دیکھو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں ایک مرتبہ نہیں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہو، ذات آخرت کو تیار کر سکتے ہو۔ اس غنیمت سمجھے اوقات کو 3-4 دن جو رہ گئے ہیں، اس میں جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں، خیر خیرات، عطیات، نذرانے، علماء، مشائخ، ائمہ، خطبہ، مؤذنین ان کی خدمت میں پیش کریں، یہ باعث برکت ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک معمولی شراب خانے میں جو کام کرتا ہے اس کی تنخواہیں آج ہمارے اماموں کی تنخواہوں سے بڑھ کر تنخواہیں اس کی۔ آج حکومت دے رہی ہے خیرات اماموں کو، موذنوں کو، کیوں؟ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم اپنے امام کی خدمت نہیں کرتے، ہم اپنے مؤذنین کی خدمت نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کی خدمت نہیں کرتے، ہم اپنے مشائخ کی خدمت نہیں کرتے۔ ارے وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے تمام اوقات کو چھوڑ کر انہیں بھی زندگی دین کے لیے وقف کر دی، دین سیکھا، 15-20 سال تک موٹے چاول کھا کر، دال کھا کر، جنہوں نے مدرسوں میں پڑھ کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سیکھا، آج ہم کتنی ان کی قدر کرتے ہیں، آج ہم کتنا ان کا لحاظ کرتے ہیں، آج ہم کتنی ان کی اہمیت دیتے ہیں۔ آج ایک سیاسی لیڈر آتا ہے تو پوری قوم بھاگ جاتی ہے، ایک عالم دین آتا ہے 10 آدمی مشکل سے بیٹھتے ہیں۔
آج یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. جو جھوٹ بولے, جو فریب دے, جو لوگوں کو دھوکہ دے, آج ان کی ہمارے پاس قدر ہے. جو اللہ اس کے رسول کے احکامات بتانے والے ہیں, جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں, آج ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہے. غنیمت جانے, رمضان کریم کا موقع ہے. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو, آپ جس علاقے میں رہتے ہو, وہاں کے ائمہ کی, وہاں کے مؤذنین کی, مسجد کے خدام کی, وہاں دین کے کام کرنے والوں کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں. یہ سعادت مندی ہے. 1000-2000 روپیہ آپ پیش کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئے نذرانے سے کھائیں گے غذا تو کیا کریں گے؟ یا قرآن پڑھیں گے, یا نماز پڑھائیں گے, یا اللہ کے دین کی بات کریں گے, تو آپ کا پیسہ خدا کی راہ میں خرچ ہوگا. ہم کو غنیمت جانے, اپنے ائمہ کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی, اپنے مشائخ کی, اپنے قربا کی جتنی ہو سکے خدمت کریں. اس میں ہمارے لیے دارین کی سعادت مندی ہے. کافی وقت ہو چکا ہے, پھر انشاءاللہ تو موقع رہے گا تو حاضر خدمت ہوں گا. ہمارے حضرت منصور بشیر صاحب کی مسلسل اصرار کا حضرت کے حکم پر میں یہاں پر جو حاضر آیا ہوں. مجھے آنے میں تاخیر ہوئی, اس کا مجھے خود احساس ہے, کیونکہ ہمارے پاس گلگوشی کا سلسلہ بڑا طویل ہو گیا.